بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ اعراف کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے مختلف قوموں کی جرائم اور ان کی تباہی کے تذکرے پڑھے، اور آج ہم یہاں سے آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کو آزمایا جائے گا، کبھی سختی اور تنگی کے ذریعے اور کبھی دنیا کے نعمتوں کے دروازے کھول کر۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی بھیجا گیا اور نبی نے دعوت دی اور لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دیتے ہیں، کچھ آزمائشیں ان کے پر بھیجتے ہیں۔ کسی قوم پر قحط آیا، کسی پہ بیماری آئی، کسی کو دشمن سے شکست ہوئی، تاکہ لوگ اس مشکل وقت میں اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور سوچیں کہ ہم پر یہ مشکلیں اور مصائب کیوں آ رہے ہیں، ان کا غرور کم ہو اور وہ یہ سوچیں کہ ہم سے اوپر کوئی سپر ہستی ہے جو ہماری ساری پلاننگ کو فیل کر دیتی ہے۔ وہ جب یہ غور کریں گے تو نبی کی دعوت پر توجہ دیں گے اور دل میں کوئی بات اثر کرے گی۔ اس طریقے سے کچھ لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو ہٹا کر خوشحالی بھیجتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس مشکل وقت کو بھلا دیتے ہیں اور نعمتوں میں مگن ہو جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن تو پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ اس کو حالات کا اتار چڑھاؤ کہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اعمال شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان سے بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عذاب آ جاتا ہے۔ آج کل جو ہماری قوم پر مشکل وقت آیا ہوا ہے، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر توبہ نہ کی گئی اور یہ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ پرسکون حالات آ جائیں اور لوگ پھر بھی شکر گزار نہ ہوں تو بہت ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی نہ پکڑ لے۔ پچھلی قوموں کے حالات ہمیں بتائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہم ان سے عبرت لیں اور اپنے معاملات کو درست رکھیں۔ پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں گے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جو قومیں ایمان لا کے نیک عمل کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا، بہت شان و شوکت دی، اور جب ان قوموں کے بعد میں آنے والے لوگوں نے نافرمانی کی، شرک کیا، اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا تو وہی قومیں پھر تباہ و برباد کی گئیں۔ پھر اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور فرعون کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا ذکر پہلے کیا، 6ٹھی قوم کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے اور فرعون کے دربار میں آئے تو انہوں نے اس کے سامنے 2 مطالبے رکھے تھے۔ ایک تو یہ کہ اسلام قبول کر لیں، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزادی دے دی جائے۔ بنی اسرائیل اس وقت کی مسلمان قوم تھی جن کو فرعون نے اپنے تحت دبا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی اور دوسرا یہ کہ ان کا ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالتے تو چمکنے لگتا تھا۔ فرعون نے یہ معجزے دیکھے تو کہا کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور جادو کے زور سے حکومت چھیننا چاہتا ہے۔
حضرت موسیٰ نے صرف نبی ہونے کا بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو پھر فرعون کو یہ خطرہ کیوں ہوا کہ یہ حکومت چھین لے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر حکم بھی اس کا ہی چلے گا۔ دراصل اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قانون بھی اللہ کا مانا جائے۔ فرعون اس بات کو سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ کو نبی مان لیا تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہوگی، پھر میری بادشاہت نہیں چلے گی، اس لیے یہ کہا کہ یہ ہمیں حکومت سے نکالنا چاہتا ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ کروایا جائے۔ مقابلہ ہوا۔ جیسے سونار سونے کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح جادوگر جادو کو پہچانتے تھے۔ وہ جادوگر یہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو اژدہا بنتی ہے یہ چیز جادو نہیں ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں انہیں قتل کروانے کی دھمکی دی، لیکن وہ نہ ڈرے اور ایمان نہیں چھوڑا، اور انہوں نے بہت ہی ایمان افروز باتیں کہیں، آخر انہیں قتل کروا دیا گیا۔ لیکن اس چیز نے بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی۔ جب اس نے ظلم میں اضافہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون کی قوم کو قحط میں مبتلا کیا کہ شاید یہ اللہ سے ڈر جائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ ان پر طوفان بھیجا گیا، ان کے اوپر ٹڈی دل، سرسریاں، مینڈک اور خون کی بارش ہوئی۔ یہ عذاب باری باری آئے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو وہ یہ کہتے کہ اے موسیٰ دعا کرو کہ تمہارا رب ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ عذاب ہٹ جاتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پھر اسی شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر اس ملک سے نکل جائیں۔ جب بنی اسرائیل نکلے تو فرعون کی فوجوں نے پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو گزار دیا۔ فرعون نے اپنی فوجوں کو لے کر پیچھا کیا، لیکن جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو دوبارہ ملا دیا اور فرعون اور اس کی فوج وہیں غرق ہو گئی۔ یہ چھٹی قوم کا انجام تھا جو قرآن میں یہاں بتایا گیا۔ فرعون کی قوم تو غرق کر دی گئی، لیکن اس ہجرت کے بعد بنی اسرائیل کا کیا رویہ رہا؟ اس قوم نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوجوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سجدے میں گر پڑتے اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، مگر یہ ناشکری قوم کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگی کہ ہمیں چند بت بنا دیجئے جن کی ہم عبادت کریں۔ سوچئے کہ کتنا بڑا عبرت کا مقام تھا، کتنی تکلیف دہ اور جاہلانہ بات تھی، اتنی نادانی۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تلاش کروں؟ پھر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دینے کے لیے کوہ سینہ پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگراں بنا کر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات تختیوں پر لکھی ہوئی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا قوم پھر ایک اور بچھڑے کو پوج رہی ہے۔ پتہ چلا کہ سامری نام کے ایک جادوگر نے انہیں بہکا لیا ہے اور انہیں یہ بت بنا کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے قوم پر غصہ کیا اور ان کی طرف سے اللہ سے معافی مانگی۔ اس دعا کے جواب میں معافی تو ملی، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ میری رحمت اب ان لوگوں کو ملے گی جو کہنا مانیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور آیات پر مکمل ایمان کے ساتھ عمل کریں گے۔ یہاں بنی اسرائیل کا قصہ ختم کیا گیا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کا ذکر شروع کیا گیا ہے اور فرمایا ہے آج یہ رحمت انہیں ملے گی جو اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ مکمل دین ہے۔ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ جن کاموں سے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ملتی ہے انہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو کام برے انجام کی طرف لے جائیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ایک پیکیج ہے، دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں، عمل کرنا اور رکنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نیک کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ برائیاں بھی جاری رکھیں۔ برائیاں چھوڑنی ہوں گی لازماً نیکی کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ۔ ان دو باتوں کا حکم ہر جگہ ساتھ ساتھ ہی آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں یہ دونوں کام کیے، برائیاں مٹائیں اور ان کی جگہ نیکیاں اور بھلائیاں پھیلائیں۔ ایمان لانے والے صحابہ کرام نے بھی نیکیاں اختیار کی تو برائیوں کو چھوڑا۔ اسلام سے پہلے لوگ یتیموں کا حق مار لیتے تھے اور برا سلوک کرتے تھے،
لیکن جب اسلام لے آئے تو یتیموں کا حق تو ادا کرنا ہی تھا، ساتھ ساتھ وہ اس بات میں بھی واضح لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ کون یتیم کی پرورش کر کے زیادہ ثواب حاصل کرے۔ نبی کا دوسرا کام یہ بتایا ہے کہ وہ پاک اور ناپاک، حلال اور حرام کا فرق بتاتے تھے، یعنی شریعت کے لاس عرب معاشرے میں نافذ کیے گئے اور بتا دیا گیا کہ جو ناپاک ہے وہ حرام ہے۔ ان کا تیسرا کام اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ وہ بوجھ اتارتا ہے اور بندشیں کھولتا ہے۔ جاہلیت کے رسم و رواج کو اللہ تعالیٰ نے بوجھ کہا ہے۔ جاہلانہ عقیدے کے تحت بہت سے کام کیے جاتے تھے، بہت سی غیر ضروری رسمیں زندگیوں میں داخل کر لی گئی تھیں اور ان کو اس طرح اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ جیسے اب ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ انہوں نے جیسے اپنے ہاتھ پیر خود باندھ دیے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری غلط رسومات ختم کر دی جو انہوں نے دین کے نام پر اختیار کر لی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا احسان تھا کیونکہ ان پابندیوں نے انسانوں کی زندگیاں مشکل بنائی ہوئی تھیں۔ اسلام بڑا آسان دین ہے، اس میں عبادت بھی آسان ہے، نکاح اور شادی بھی آسان ہے۔ اس دین میں بہت سادگی ہے جس کی وجہ سے زندگیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں، لیکن جب لوگ اسلام کو چھوڑ کر اپنی ڈیزائرز کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے بوجھ اتار کے گئے تھے، ساری بندشیں کھول کر گئے تھے۔ یہ تو ہم بعد کے آنے والے مسلمانوں نے اپنی زندگیوں کو پھر سے مشکل بنا لیا ہے اور پھر سے بہت سارے رسم و رواج اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیے ہیں جیسے کہ یہ دین کا حصہ ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے تو ہماری زندگیوں کو بہت آسان بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو قائم کیا، دین کو نافذ کیا اور اپنی ذمہ داری کو بہت احسن طریقے سے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ ہدایت دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي، یہ تین کام مزید کیے کہ ان کو نبی کی حمایت کرنی ہے، نبی کی مدد کرنی ہے اور نبی جو قرآن پاک لائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے ان تمام ہدایات پر بہت خوش دلی سے بہترین طریقے سے عمل کیا۔ اللہ نے حکم دیا نبی کی حمایت کرو، صحابہ کرام نے اس طرح حمایت کی کہ وحی کی تصدیق کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تھے تو اس وقت بہت مشکل تھا کہ لوگوں کو یہ یقین آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں یہ پورا سفر کیا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، تصدیق کی۔ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہہ دیا انہوں نے اپنے پر حرام کر لیا، سود چھوڑا، جوا، شراب، غلط کام، سب چیز چھوڑ دی۔ نصرہ کو حکم دیا تو ہجرت کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، ان کو اپنا مال دیا اور ان کے لیے جانیں دیں۔ کافروں سے مقابلے کے ہر مرحلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ صحابہ کرام نے مثالیں قائم کر دی اور قیامت تک اب جتنے بھی مسلمان آئیں گے انہیں یہ چاروں کام کرنے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں دین نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں دین کو نافذ کرنا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا، اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی تمام انسانیت کو پکار کر کہہ دیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ جو انسان ابھی موجود ہیں یا جو بعد میں آئیں گے ان سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور یہ بات ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئیں گے۔ کسی بھی نبی کے آنے کی ضرورت 4 وجوہات سے ہوتی ہے۔ کسی خاص قوم کو تعلیم دینے کے لیے نبی بھیجے جاتے ہیں، لیکن اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے یہ انتظام کر دیا ہے کہ اب سائنسی ترقی کے ذریعے ایسی ایجادات ہو چکی ہیں جن کے ذریعے پوری دنیا کنیکٹ ہے اور تعلیمات ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں آسانی سے پہنچ جاتی ہیں، تو اب اسلام کی تعلیمات پوری دنیا میں پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نبی کے آنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی تعلیمات بھلا دی گئی ہوں، لیکن قرآن کی تعلیمات کی حفاظت
کا ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے اور فرمایا ہے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم اب اس قرآن کی خود حفاظت کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رہنمائی کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہو، لیکن اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شریعت دے دی، اب مزید کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، تعلیمات مکمل ہیں۔ چوتھی وجہ کسی نبی کے ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ کسی نبی کو اپنے ساتھ مددگار کی ضرورت ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، لیکن یہ ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری اب مسلمانوں کے ذمے کر دی گئی ہے کہ وہ نبی کی مدد کریں، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا۔ اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اب ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے کہ وہ دین کو پھیلائیں اور اس کا امپلیمنٹ کریں، اب کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے، اس لیے اب جو کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کے ماننے والے گمراہ ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ذکر کیا ہے جس کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا۔ یہ لوگ نافرمان تھے۔ ہفتے کا دن جنہیں ان کی زبان میں سبت کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے مقدس تھا اور انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن دنیا کا کوئی کام نہ کریں، لیکن یہ لوگ اس حکم کو مانتے نہ تھے۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور اس طرح آزمایا کہ بستی والوں کا جو سورس آف انکم تھا وہ مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی اور باقی دنوں میں ہاتھ میں نہ آتی، تو ان کے نافرمان لوگ آرام سے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے۔ اس بستی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کام نہ کرتے تھے لیکن دوسروں کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ لیکن ایک تیسری قسم کے لوگ بھی تھے جو لوگوں کو غلط کام سے منع کرتے تھے۔ تو جو لوگ خود مچھلی نہ پکڑتے تھے لیکن منع بھی نہ کرتے تھے، انہوں نے منع کرنے والوں سے یہ کہا کہ کیوں آپ ان پر اپنی اتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، یہ لوگ تو باز آنے والے نہیں ہیں، تو بہتر یہ کہ اپنے کام سے کام رکھیں، مائنڈ یور اون بزنس۔ تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں حکم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ تم نے یہ ذمہ داری ادا کی تو ہم کہہ سکیں کہ ہاں، اور یہ بھی ہے کہ شاید یہ نصیحت ان لوگوں کے دل پر اثر کر جائے اور یہ لوگ مان جائیں، باز آ جائیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ لوگ حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے منع کرتے تھے۔ باقی سارے لوگ قرآن کے مطابق اللہ کی نافرمانی کی سزا میں بندر بنا دیے گئے۔ یہ واقعہ یہاں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ نافرمانی اور گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنے والے بھی مجرموں کے ساتھی سمجھے جائیں گے اور ان کے ساتھ ہی سزا پائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت 105 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ ایک اور اہم واقعہ جس کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ایک ساتھ حاضر کیا تھا اور ان سے سوال و جواب کیے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ یعنی نائب ہے۔ پھر اس خلیفہ سے بھی کچھ عہد لیے گئے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گروہوں کی شکل میں جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا شہدنا، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تم پر زمین آسمان کو گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا، شرک کا آغاز ہمارے باپ دادا نے کیا تھا۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جو پیغمبر آئے ان کی بات ماننا۔ تو ہم سب انسانوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی درج ہے اور حدیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب یہ سارا واقعہ ہمیں یاد نہیں ہے،
لیکن یہ سارا واقعہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل یاد اس لیے نہیں رہنے دیا کہ پھر ہمارا امتحان جو وہ دنیا میں بھیج کر لینا چاہ رہے تھے وہ نہ ہو پاتا. فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھ دی کہ صرف ایک اللہ کو رب مانے اور اس کے آگے سر جھکائیں، لیکن اس فطرت کے مطابق چلنے کی کوشش ہم سب کو خود ہی کرنی ہوگی. کوئی شخص شرکیہ ماحول میں پرورش پائے تب بھی اس کے اندر کی آواز یہ بتاتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور سچائی کچھ اور ہے. تو جو لوگ اس آواز کو سنتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں انہیں حق مل جاتا ہے. جو نو مسلم ایمان لانے کے بعد اپنے واقعات شیئر کرتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں. ہمیں تو اس بات پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہمیں حق کی تلاش کے لیے کہیں جانا نہ پڑا، کوئی محنت نہ کرنی پڑی. لیکن ہمیں یہ محنت کرنی ہے کہ خود حق پر چلیں اور جو لوگ حق سے دور ہیں انہیں راستہ دکھائیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی ہم سے پوچھ ہوگی. آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک تمثیل بیان کی ہے کہ اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا لیکن وہ ان آیات کی پابندی سے نکل بھاگا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کر دیتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے چھوڑ دیا. اس شخص کو کتے کی مانند کہا گیا ہے کہ جیسے کتا ہر وقت اپنی ڈیزائرز کے پیچھے زبان لٹکا کے گھومتا رہتا ہے اور چاہے اس کو پتھر مارا جائے یا اس کو پیار کیا جائے وہ ہر حال میں یہی توقع رکھتا ہے کہ اسے کچھ کھانے کو ملے گا. اسی طرح جو لوگ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنے لگتے ہیں وہ ہر حال میں انہی فائدوں اور مزوں کو تلاش کرتے ہیں جو ان کا نفس مانگتا ہے. آیات کی پابندی سے نکلنے سے یہ مراد کہ ہمیں اللہ نے قرآن پاک کا پورا علم دے دیا، لیکن جو شخص ان آیات کی پابندی نہ کرنا چاہیں اور اپنے نفس کو خدا بنا کے پوجنے لگیں تو پھر وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. اس سورہ کے اختتامی آیات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ان آیات کی سمری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے انتظام پر غور کرنے کے لیے کہا ہے. قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے. ان آیات کے بعد بہت ہی پیاری اور حکمت سے بھری ہوئی ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ذریعے تمام مسلمانوں کو دی گئی ہیں. اس سورہ کی ابتدائی آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ قرآن کی آیات بیان کرنے میں جھجک نہ ہو، اور آخری آیات کی طرف جاتے ہوئے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دیں تو لوگوں کے ساتھ نرمی اور معافی کا طریقہ اختیار کریں. جب آپ نیکی کا حکم دیں گے تو لوگ آپ پر باتیں بنائیں گے، طنز کے تیر برسائیں گے اور مذاق میں اڑائیں گے. تو اب جواب میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ کہ ان سے نہ الجھیں، بھلی بات کہہ کر خاموش ہو جائیں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں. غصہ تو آتا ہے کیونکہ شیطان اکسا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگ لیں. یہ کام ہے تو بہت مشکل، مگر اللہ کی مدد سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ناراضگی ہو یا رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں. تو یہی طریقہ ہے جس سے دین کی دعوت کو پھیلایا جا سکتا ہے. شیطان کی اکساہٹوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ لینا لازمی ہے. اگر اللہ کی پناہ نہیں لیتے تو پھر شیطان کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، ایک کے بدلے دو باتیں سناتے ہیں، اور یہ سب چیز کام کو بھی خراب کر دیتی ہے اور ہمارے ایمان کو بھی خراب کر دیتی ہے. اس حکمت کی طرف توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیک گراؤنڈ میں دلائی گئی ہے کہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تم اپنے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں لے آئے. تو آپ جواب میں کہہ دیں کہ میرے پاس تو وحی آتی ہے اور یہ وحی ہی نشانی ہے. اس وحی یعنی قرآن میں ہدایت ہے، رحمت ہے، سکون ہے، اور جو لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگیاں ہی نشانی ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کی رحمت کے دامن میں آ گئے. پھر ہمیں قرآن سننے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ
توجہ سے سنیں، ذہن حاضر رکھیں، باتوں پر خاموش رہ کر غور کریں۔ یہ قرآن کی عظمت کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت یہ عمل کریں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی۔ سورہ کی آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، تاکہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب کو صبح و شام یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ صبح و شام سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا خیال دل میں رہے، اللہ کی یاد دل میں رہے اور اس کا ذکر کیا جاتا رہے، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جو ہمیں دنیا کے ان سارے کاموں میں پھنس کر اللہ کو بھول جانے سے بچا سکتا ہے۔ فرشتوں کی مثال دی گئی ہے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کے ہاں بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس بات پر غرور نہیں کرتے کہ جیسا کہ شیطان نے کیا اور ذلیل ہوا۔ تو ہمیں فرشتوں کی طرح کا عمل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ آخری آیت آیت سجدہ ہے اور حکم ہے کہ جو بھی ان آیات کی تلاوت کرے وہ سجدہ کرے، تاکہ وہ ان فرشتوں کی طرح ہو جائے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ انتہائی پیاری آیات کے ساتھ ہمارا اختتام ہوتا ہے۔ ہم بھی اللہ کا ذکر کریں گے صبح و شام اور اللہ کے آگے سرنڈر کیے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔